ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. جی میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو ویورز ہم بات کرتے ہیں گستاخی کی, بے حرمتی کی, بے ادبی کی. ہمارے ہاں کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں مذہب سے. مذہب کے لیے مر جانے کو, مار دینے کو تیار ہیں. پتہ نہیں کیسی محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کرتے ہیں. خاص طور پہ تب جب کوئی غیر مسلم سے جانے انجانے میں غلطی ہو جائے, تب یہ کود پڑتے ہیں ہمارے ہاں کے لوگ مذہب کے نام پر, اسلام کے نام پر. جیسے کہ 7 مہینے پہلے جڑا والا میں ہوا کہ کرسچن فیملی کے سامنے مسلم فیملی رہتی تھی. مسلم فیملی نے کہا کہ کرسچن فیملی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے, بے ادبی کی ہے. تو بس لوگوں نے مان لیا. حالانکہ وہ پڑوسی ہیں, آمنے سامنے رہتے. ہو سکتا ہے بچوں کی وجہ سے کوئی ان کی آپس میں ناراضگی ہو, انہوں نے ہو سکتا ہے ان پر الزام لگایا ہو, پر لوگ پڑ گئے. ان کے چرچ توڑ دیے, ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا, ان کو گھروں سے نکال دیا. ان کی عورتیں, ان کی بچیاں کھیتوں میں سونے پر مجبور ہو گئیں. ان کے ڈر کی وجہ سے ان بیچاروں نے گھر چھوڑ دیے, گھروں سے بے گھر ہو گئے. کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ اتنی محبت جو کرتے ہیں اپنے مذہب سے, برداشت نہیں کرتے نا گستاخی. بنا ثبوت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ, کیونکہ نہیں دیکھا نا ثبوت کہ وہ قرآن پاک کی کس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ایسے نہیں بولنا چاہیے, لیکن کس طرح. یا اس سے پہلے آسیہ تھی, آسیہ بی بی, اس نے بھی عورتوں میں بیٹھ کے کچھ بول دیا. پانی کے گلاس پہ ان کی لڑائی ہوئی, عورتوں کی لڑائی ہوئی, تو مولویوں نے اتنا ہلا گلا کیا. ہمارے یہاں کے لوگوں نے, ہمارے یہاں کے محبت کرنے والے جو ہیں, مذہب سے محبت کرنے والے ہیں, انہوں نے بہت کچھ کیا, اتنا کچھ کیا, اتنے جلسے جلوس نکالے کہ آسیہ کو ملک سے باہر بھجوا دیا گیا, یا بھیج دیا گیا, یا وہ خود بیچاری, مطلب جس طرح بھی وہ, اب وہ اس ٹائم ملک سے باہر ہے, پاکستان میں نہیں, مطلب پاکستان سے نکال دی گئی ہے وہ عورت. اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ مذہب سے. لیکن یہ جو ٹھگ خطیب کا چیلا جوتے اٹھا کے وظائف کے بارے میں بول رہا ہے, اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہو آپ جو مذہب سے محبت کرنے والے ہو. یہ ٹھگ خطیب کا چیلا جو جوتا اٹھا کے بول رہا ہے, یہ تو باقاعدہ جوتا دکھا رہا ہے, یہ تو اس کی تو ویڈیو, اس کی آواز, سب کچھ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو, پھر بھی آپ لوگ اندھے بن کے بیٹھے ہوئے ہو. کیوں؟ ان کرسچن لوگوں کی تو کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھی, سامنے نہیں آئی کہ یہ کون سے الفاظ بول رہے ہیں, کن الفاظوں سے ان کی گستاخی ہوئی ہے, کن الفاظوں سے انہوں نے گستاخی کی ہے. یہ الفاظ تو میں نے تو نہیں سنے بھائی. آپ لوگ سرچ کیجئے گا, آپ لوگوں کو ملے وہ الفاظ تو پلیز مجھے بھی بتائیے گا کمنٹ میں. لیکن جو ابھی چل رہا ہے, جو حق خطیب کا چیلا جوتا اٹھا کے وظائف کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, اس کے لیے کیوں نہیں بول رہے ہو آپ لوگ؟ ہمارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں, ہمارے جتنے بھی اسلامی لوگ ہیں, وہ یا تو اس بات کو کلیئر کریں کہ وظائف کے بارے میں جو بول رہا ہے, وظائف قرآن سے باہر ہے. جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ وظائف قرآن میں سے ہوتے ہیں. جس بھی مولوی سے پوچھو وہ قرآن کی کوئی آیت بتائے گا, یہ وظیفہ آپ نے کرنا, یا اللہ پاک کا کوئی نام بتائے گا کہ اللہ پاک کے نام کا یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے. تو وظائف میں تو سمجھتی ہوں یہی ہے کہ قرآن سے وظائف بتائے جاتے ہیں. اور وہ جو جوتا اٹھا کے بکواس کر رہا ہے وظائف کے بارے میں, آپ لوگ کیوں خاموش ہو؟ یا تو اس بات کو کلیئر کرو کہ وہ ان وظائف کے بارے میں وہ نہیں بول رہا, اور اگر ان وظائف کے بارے میں وہ بول رہا ہے, وظائف تو یہی ہے, اگر ان کے بارے میں بول رہا ہے تو پھر اس کو سزا دو, اس کے خلاف مقدمہ کرو. ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ایسے کچرے کو اٹھا کے پھینکنا چاہیے. جو غلط بول رہے ہیں, یہ غلط بول رہا ہے, یہ آدمی جوتا اٹھا کر وظائف کے بارے میں غلط بول رہا ہے, آپ لوگ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو, کیوں خاموش ہو؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ ہم اندھے تو نہیں. کیا ہم بہرے ہیں؟ ہم بہرے بھی نہیں. کیا ہم گنگے ہیں؟ ہم گنگے بھی نہیں. تو پھر کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں ہم؟ ایک اقرار الحسن ہی کیوں؟ صرف اقرار الحسن بول رہے ہیں, اور جو اقرار الحسن کے ساتھ لوگ ہیں
وہ کچھ لوگ ہیں جن کو سامنے آنا چاہیے وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے. چلیں اقرار الحسن کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ جوتے والی ویڈیو اور اس بندے کے الفاظ آپ لوگ سننا، تو پھر آپ لوگ فیصلہ کرنا کہ ہم لوگ ایسے ہی ہیں. کیا ہمارے ہاں کسی غیر مسلم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی گستاخی ہو جاتی ہے تو ہم صرف اسی کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ہمارا کوئی اپنا، ہمارا کوئی مسلمان ایسا کچھ بولتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، ہم خاموش ہو کر تماشائی بن کر تماشا دیکھتے ہیں. بس یہ فیصلہ آپ لوگوں پر ہے. چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں اقرار الحسن. تھینک یو سو مچ. ہاں کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو سوری. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ اس ویلاگ کو تھوڑا سا ٹھہر کر ذرا سے تحمل کے ساتھ اور بہت زیادہ غور سے دیکھیے گا، اس لیے کہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے دیکھتے ہوئے آپ نے ذرا فرض کرنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا ہوتا یا کیا ہوتا تو اس ملک کے قانون کا، اس ملک کے علماء کا، آپ کا اور میرا رد عمل کیا ہوتا. لیکن یہ ویڈیو اور ثبوت آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ گزارش میں آپ سب سے کروں گا کہ ہم نے یہ چیز دیکھنے کے بعد صرف قانونی راستے کا استعمال کرنا ہے. اس ویلاگ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بھی کنونسڈ ہوں کہ واقعتاً حق خطیب کی جانب سے اللہ کے کلام کی توہین ہوئی ہے، واقعتاً حق خطیب اور اس کے چیلے نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، انبیاء کرام کی دعاؤں کی توہین کی ہے، اللہ پاک کے اسماء کی توہین کی ہے، تو آپ سب نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہبی تنظیم سے ہے، آپ کا تعلق وکلا کی برادری سے ہے، آپ ایک عام آدمی ہے، ایک عام مسلمان ہے، آپ سب نے قانونی راستے کے ذریعے اس فتنے کو، اس بدبخت کو اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. متعلقہ تھانوں میں درخواستیں دینی ہے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. یہ واحد مقصد ہے آج کے اس ویلاگ کا. ہم نے اس سے پہلے قانون کے در پر بھی دستک دی، علماء کرام کے سامنے بھی اپنی درخواست پیش کی کہ یہ ثبوت ہے حق خطیب اور اس کے چیلے توہین قرآن پاک کے مرتکب ہوئے ہیں. ابھی تک بدقسمتی سے قانون کی جانب سے بھی کوئی ایسا حوصلہ افزا رسپانس نہیں دیکھا گیا اور علماء کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی رائے سامنے نہیں آئی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری بات کے مخالف رائے ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہاں بالکل یہ جو چیز آپ نے رکھی ہے اس میں اللہ کے کلام کی توہین نہیں ہوئی، کم سے کم یہی کہہ دیا جاتا. تو پاکستان کے تقریباً ہر نمائندہ دارالافتاء میں، یعنی ہر مسلک کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، بڑے دارالافتاء ہیں، وہاں یہ ہمارا سوال نامہ موجود ہے. اور آج بھی اس ویڈیو کے توسط سے ہم علماء ہی کی خدمت میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہماری اور قوم کی اور امت کی رہنمائی فرمائیں. چونکہ یہ شخص مذہب ہی کا استعمال کر رہا ہے اور مذہب ہی کی آڑ لے رہا ہے تو اس کا رد مذہب ہی سے ممکن ہے، مذہبی کے دلائل سے اور اپنے عقائد کی روشنی میں ہم اس کا رد کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جو شخص آلریڈی مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے اس کے خلاف آپ مذہب کا حوالہ دے کر ہی اپنا مقدمہ پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے علماء کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ وضاحت بھی کہ کسی بھی طرح سے مذہب کارڈ نہیں ہے. جو شخص مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے اس کا اسی زبان میں جواب دیا جانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ظاہر آپ اس کا رد کر نہیں سکتے کسی بھی دلیل سے یا کسی بھی اور نقطے سے. تو جناب اب یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد علماء سے بھی رہنمائی حاصل کریں. اپنے محلے کی مساجد میں جو علماء موجود ہیں، جن مفتیان کرام سے آپ کا رابطہ ہے، آپ ان سے بھی اس بارے میں استفسار کیجئے کہ کیا اقرار الحسن جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے یا وہ بات درست ہے. اسپیسیفکلی آپ نے پوچھنا ہے کہ جب ہم وظائف کی بات کرتے ہیں تو رہنمائی فرمائیے کہ وظائف کیا ہوتے ہیں. یا میں ایک اور درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ آپ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے آپ یہ بات پوچھئے کہ مجھے رزق میں وسعت کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آپ ان سے پوچھئے کہ مجھے اولاد کے حصول کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے شفائے کلی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آپ یہ پوچھیں کہ مجھے اولاد کے نیک ہونے کے لیے کوئی، یعنی جو بھی آپ کو مسائل جن کا سامنا ہے آپ علماء سے پوچھیں کہ مجھے اس بارے میں وظیفہ بتا دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ علماء اور مفتیان کرام آپ کو قرآن مجید کی آیات بتائیں گے یا اللہ پاک کے اسماء گرامی میں سے کچھ اسم بتائیں گے کہ آپ ان کو اتنی بار پڑھیں اور اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھیں. تو اسی طرز کے وظائف اور وظیفے آپ کو علماء حق کی جانب سے آپ کو بتائے جائیں گے. اور آپ حق خطیب اور اس کے چیلوں اور اس کے مریدوں کے سر پر بھی قرآن رکھ کر پوچھئے
کہ وظائف کا کیا مطلب ہوتا ہے. آج تک جتنے علماء نے، جتنے پیران عظام نے وظائف بتائے، کیا وہ کوئی جنتر منتر نعوذ باللہ بتاتے رہے؟ تمام لوگ قرآن مجید کی آیات کو وظیفہ ہوتا کیا ہے؟ وظیفہ ایک خاص مقررہ تعداد میں یا مقدار میں کسی بھی چیز کا دہرایا جانا ہے. تو یعنی اگر آپ اپنے معمول کا حصہ بنا لیں آیات قرآنی کو، انبیاء کرام کی دعاؤں کو یا اللہ کے اسماء کو ایک خاص تعداد میں پڑھنے کو، اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے. اور پاکستان بھر کے تمام علماء، میں نے آپ سے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے کہ علماء وظیفہ کسے کہتے ہیں، یا آپ ان سے کوئی وظیفہ پوچھ لیں کہ مجھے اس چیز کا وظیفہ بتائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علماء آپ کو اللہ کے کلام کی آیات بتائیں گے. تو آپ یہ ثابت کر لیجئے اپنے تئیں بھی کہ وظیفہ یا وظائف قرآن مجید کی آیات ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یا اللہ کے اسماء گرامی ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے. یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزر چکی ہوگی، جہاں اچانک حاضرین میں سے ایک شخص اٹھتا ہے جو بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پلانٹڈ ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، حق خطیب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حق خطیب صاحب مائک جو ہے وہ اپنے چیلے جہاں زیب ہزاروی کے حوالے کر دیتے ہیں. جہاں زیب ہزاروی حق خطیب کا جوتا اٹھاتا ہے، اس شخص جس پر جن حاضر ہوا آتا ہے اس کے چہرے کے سامنے کرتا ہے، اور وہ شخص زمین پر گر جاتا ہے. یہ تمام تر تفصیلات پلانٹڈ ڈرامہ پاکستان کا بچہ بھی دیکھ کر اسے اوور ایکٹنگ والا ایک ڈرامہ قرار دے سکتا ہے. لیکن اس سارے ڈرامے کے اختتام پر حق خطیب کی موجودگی میں، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، حق خطیب کا چیلا جوتی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، اور اشارہ ہے حق خطیب کے جوتے کی طرف، وہ طاقت کسی نہ مولوی نہ پیر کے وظیفے میں نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ قلندر کے جوتے میں جو طاقت ہے وہ کسی نام نہاد پیر اور مولوی میں نہیں ہے. یہ کلپ ذرا ملاحظہ کیجئے. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نام نہاد کسی نے مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ قلندر کے جوتے میں جو طاقت ہے وہ کسی نام نہاد مولوی اور پیر کے اندر طاقت نہیں ہے. میں پھر ایک بار دہراتا ہوں، حق خطیب کی موجودگی میں وہ سر ہلا رہے ہیں باقاعدہ، اور ظاہر چیز سے روکا نہیں ہے. اور یہ سارا جو ڈرامہ ہوا کہ وہ شخص آئے گا، حق خطیب مائک پکڑائے گا، حق خطیب کی جوتی جہاں زیب ہزاروی اپنے ہاتھ میں تھامے گا، جن جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور پھر وہ جوتی کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہے گا کہ یہ جو اللہ کا ولی ہے، حق خطیب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، اور اس کی جوتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نعوذ باللہ نہ کسی مولوی نہ کسی پیر کے وظیفے میں نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے، اس ملک کا کون سا مولوی، اس ملک کے کون سے علماء کرام وظائف میں کوئی جنتر منتر بتاتے ہیں، یا وظائف میں کسی شاعر کے کوئی شعر بتاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز بتاتے ہیں جس کا اللہ کے کلام سے، دین سے کوئی تعلق نہ ہو؟ تو اگر وہ تمام چیزیں نعوذ باللہ کمتر ہیں، نقل کفر نہ باشد حق خطیب کی اس جوتی کے، تو ٹھیک ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بالخصوص علماء کرام سے، کہ چلیے اب تک آپ نے اس حوالے سے بہت سارے علماء نے گفتگو نہیں فرمائی، لیکن اب تو وہ اس ملک کے علماء کو بھی اپنی جوتی سے بدتر قرار دے رہا ہے. اب تو اس ملک کے پیران عظام کو بھی اپنی جوتی سے کمتر قرار دے رہا ہے. کم سے کم اس معاملے پر ہی آپ ضرور کوئی لب کشائی کیجئے اور امت کی رہنمائی کیجئے. تو تمام علماء کے نزدیک وظائف قرآن مجید کی آیات ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور اللہ کے نام ہیں، جن کو ایک خاص تعداد میں علماء یا پیران عظام بتاتے ہیں، اور یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے. تو اگر آپ سب کے نزدیک، اس ملک کے علماء کرام اور مشائخ عظام کے نزدیک وظائف کا مطلب آیات قرآنی ہے، اللہ کے اسماء ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں اور اذکار ہیں، اور اس سب کے ہوتے ہوئے حق خطیب اور اس کے چیلے نے اپنے جوتے کو ہوا میں لہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو طاقت حق خطیب کے جوتے میں ہے وہ علماء اور پیروں کے وظائف میں نہیں ہے، تو یہ فیصلہ میں پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے علماء پر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ توہین قرآن نہیں ہے، اور کیا یہ الفاظ کسی بھی دوسرے مذہب کے شخص نے اپنی جوتی کو لہراتے ہوئے کہا ہوتا کہ یہ مولویوں کے وظائف سے یہ جوتی افضل ہے، تو ہم لوگ
کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ قانون کا راستہ اختیار کیجئے۔ اس وقت درجنوں درخواستیں مختلف لوگوں کی جانب سے پاکستان کے مختلف تھانوں میں موجود ہیں، لیکن ہم سب نے انتظامیہ سے، قانون سے درخواست کرنی ہے کہ پلیز آپ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا آغاز کریں، مقدمات کے اندراج کو شروع کیا جائے تاکہ حق خطیب اپنے منطقی اور قانونی انجام کو پہنچے۔ اور میں انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں مختلف علماء کے بیانات کی روشنی میں، مختلف علماء کی رائے کی روشنی میں یہ مزید واضح کروں گا کہ واقعتاً وظائف آیات قرآنی ہے، اور ہمارے جید علماء اور مفتیان کرام جب وظائف بتاتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات ہی بتاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان وظائف کو نعوذ باللہ حق خطیب اور اس کے چیلے نے حق خطیب کی جوتی سے کم تر نعوذ باللہ قرار دیا ہے۔ تو ہم اپنے طور پر جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا۔ اب یہ مقدمہ ہم پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں اور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ یہ فتنہ جس نے مذہب کا استعمال کیا، یہ فتنہ جس نے ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کرنے کی کوشش کی، جس نے صحابہ کرام سے لوگوں کی محبت اور عقیدت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کا رد اسی طریقے سے کیا جائے کہ اس کو مذہب کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اب بہت سارے فرنٹس پر قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، آپ بھی اس قافلے اور کارروائی میں شامل ہو جائیں گے۔ ملک بھر میں جو تنظیمیں ہیں، میری درخواست ہے جو قرآن کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہیں، قرآن مجید کی حرمت کے لیے کام کرتی ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی قانونی طور پر اپنا کردار ادا کیجئے۔ وکلاء بالخصوص ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ متعلقہ عدالتی فورمز پر پٹیشنز فائل کیجئے، درخواست کیجئے کہ پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس حوالے سے مقدمات کا اندراج کرے، اور ہم اپنے طور پر قانونی کارروائی کا آغاز کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا، لیکن مقدمات کا اندراج، اس کے بعد اس کا عدالتوں میں جانا، پھر وارنٹ جاری ہونا شروع ہوں گے۔ حق خطیب کو یا تو پیش ہونا پڑے گا، اور اگر پیش نہیں ہوگا حق خطیب اور اس کے چیلے تو پھر انشاءاللہ ابتدائی طور پر ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے، ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے، انہیں اشتہاری اور مفرور قرار دیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو ہمیں بہت تحمل سے، بہت ٹھہراؤ سے علماء کے در پر دستک دینی ہے اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ یہ ماہ مقدس قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے انشاءاللہ العزیز حرمت قرآن کی اس تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن پروردگار ہر دور میں وہ اسباب پیدا کرتا ہے، ان مجاہدین کو میدان عمل میں لے کر آتا ہے کہ جو اللہ کے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی جد و جہد کے ذریعے قانونی فورمز کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے انشاءاللہ میک شور کرنا ہے کہ حق خطیب بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو انشاءاللہ۔